بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے خطبے کے اندر بیان فرمایا اور پورے درود و سلام بھیجا، پھر اس کے بعد اما بعد فرمایا۔ اما بعد حمد و صلات کے بعد لفظ بعدو یہ جو ہے ظروف میں سے ہے، اور ظروف میں سے ہے، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا مضاف الیہ مذکور ہوگا، یا اس کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوگا، یا اس کا مضاف الیہ جو ہے محذوف منوی ہوگا۔ اگر پہلی دو صورتیں ہوں، مضاف الیہ مذکور ہو یا مضاف الیہ بھلا دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں مغرب ہوگا، اور مضاف الیہ اگر محذوف منوی ہو، نیت میں ہو، تو وہاں پر ضمے پر مبنی ہوگا۔ اس کے اندر ایک اما، لفظ اما آیا۔ اس لفظ اما کے اندر انہوں نے چار اقوال بیان کیے۔ کتنے؟ چار اقوال کی اما کی اصل کیا ہے۔ اما کی اصل کے اندر پہلا قول یہ ہے کہ اما کی اصل جو ہے انما ہے۔ کیا ہے؟ نون کو میم سے بدلا اور میم کا میم میں ادغام کر دیا، اما ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اما اصل میں مئما تھا۔ کیا تھا؟ مئما، بیچ میں حمزہ تھا، میم اول اور حمزہ کے درمیان قلب مکانی کر دیا۔ میم اول مئما بولے اگر اس کو، میم اول اور حمزہ کے درمیان قلب مکانی کر دیا، حمزہ کو شروع میں لیا ہے اور میم کو بیچ میں لیا۔ اب دونوں میم جمع ہوئے، میم کا میم ادغام کر دیا، اما بن گیا۔ اما بن گیا۔ صحیح ہے؟ اور وہ فتح کی صورت میں فتح کی وجہ سے اس کو فتح ڈال دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اما اصل میں مہما تھا۔ کیا تھا؟ مہما تھا۔ یہاں پر بھی ہا اور کیا کے درمیان، میم کے درمیان، میم اول اور ہا کے درمیان قلب مکانی کیا، اور پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا، ہا کو حمزہ سے بدل دیا۔ صحیح ہے؟ اما بن گیا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اما اپنی اصل پر ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اما اپنی اصل پر ہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے اما بعدو، اما بعدو ہوا من الظروف المبنیہ۔ یہ بعدو جو ہے ظروف مبنیہ میں سے المنقطع عن الاضافتی، جس کو اضافت سے منقطع کر دیا گیا، یعنی عبارت تھی بعد الحمد والصلاۃ۔ اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں والعامل فی اما، اس کے اندر بعدو کے اندر عامل کون ہے؟ عامل کون ہے؟ کیونکہ بعدو تو یہ ضمے اور امی ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی عامل تو ہونا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں عامل فی اما، اس کے اندر کون ہے؟ عامل۔ اما ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ عامل تو کیا بنتا ہے؟ فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، اور اما تو نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، بلکہ کیا ہے؟ حرف ہے، تو پھر اس کو عامل قرار دینا کیسے درست ہے؟ کہا اما اگرچہ ڈائریکٹ تو عامل نہیں ہے، لیکن فعل کا نائب ہو کر کے عامل ہے، فعل کا نائب ہو کر کے عامل بن رہا ہے۔ حروف بھی تو عامل ہوتے ہیں۔ یہاں وہ حروف میں، حروف غیر عاملہ میں سے اگر ہیں، حروف غیر عاملہ۔ والعامل فی اما، اور عامل اس میں اما ہے للنیابتی عن الفعل۔ یہ جواب ہو گیا اس کا، کس کا؟ کہ اما جو ہے حرف ہے اور حرف عامل نہیں ہوتا، تو یہ کیسے بن گیا؟ تو کہا کہ اما یہ اگرچہ حقیقتاً عامل نہیں ہے، لیکن نائب ہو کر کے فعل کا عامل بن رہا ہے، کیونکہ اس کی اصل جو ہے اما کی والاصل فی مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، یعنی اصل کیا ہوگی اس کی؟ مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں جب آ گیا یہ، تو اب کہہ رہے ہیں کہ مہما، یہ ماما جو ہے، یہ ماما یہاں مبتدا ہے۔ ہاں ہونا کی یہ شرط لگائی، اس سے پتہ چلا کہ مہما جو ہے بعض جگہ میں مبتدا نہیں بنتا ہے۔ مہما ہا ہونا، مہما یہاں پر مبتدا ہے، اور جب مبتدا بنا تو مبتدا کے لیے اسمیت لازم ہے، یعنی اس کے لیے ابتدا لازم ہے، شروع میں آیا اسمیت لازم ہے، اور والاسمیت لازمۃ للمبتدا، اور اسمیت لازم ہے مبتدا کے لیے، اور اس کے بعد آ رہا یکن، کیا ہے؟ وَيَكُنْ شرطن، اور یکن کیا ہے؟ یہ شرط ہے، اور جب شرط ہے تو اس کی جزا پر کیا ہے؟ فا لازم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اما یہ دو کے قائم مقام ہوا، اما مہما اور یکن کے قائم مقام ہوا۔
اما کی اگر اما جو ہے مہما کے قائم مقام ہوا ہے، مہما آیا اس کی جگہ اما کی جگہ، تو اس کو اسمیت لازم ہے، اور یکن کے بھی چونکہ نائب بن کر آیا تو یکن کی وجہ سے اس کو جو ہے فا لازم ہے، یعنی بعدو پر اصل عبارت بننا چاہیے تھی اما فا بعدو. ہاں یکن مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، یکن یہ فعل شرط ہے اور اس کی بعد میں جزا آئے گی. تو اب جزا جو ہے اما یہ دو کے قائم مقام ہوا، اما جو ہے ایک ابتدا اس کے قائم مقام ہوا مہما کے، اور ایک یکن فعل شرط کے قائم مقام ہوا. اب شرط کی وجہ سے اس کیا ہے اما مہما کی جگہ سے اسے اسمیت لازم ہے، اور یکن کی وجہ سے اسے شرط ہونا لازم ہے. تو اب جو ہے اما یہ دو کے قائم مقام ہوا، جبکہ اما کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے تو فعل حرف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اما جب اس کی چیز کی صلاحیت نہیں ہے تو اب اما کے اندر ہم کریں کیا؟ تو ہم کہیں گے اما کے اندر اگرچہ اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کے فوراً جسٹ بعد ایک اسم آ رہا ہے بعدو. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز پوری حاصل نہ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہو جائے تو اس کو لے لینا چاہیے. ہاں تو کچھ نہ کچھ لے لینا چاہیے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اما کے اندر اگرچہ صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کے بعد لسوخ اسم ہے، وہاں پر فوراً اسم آ رہا ہے، تو ہم نے اسم کو لے لیا اور اسے اسمیت کا درجہ دے کر کے ہم نے کہا کہ یہ بعدو کو کیا کر دیا؟ مہما کے قائم مقام کر دیا گیا، اور مہما چونکہ ابتدا کو لازم تھا اس لیے بعدو پر یہ چیز بعدو کو مبتدا بنا دیا گیا. اور جو یکن تھا، اب یکن کا بھی یہاں پر عمل ہونا چاہیے تھا، چونکہ اما دونوں کے قائم مقام ہے، اما مہما کی بھی جگہ میں آیا اور یکن کی جگہ میں آیا، تو مہما کی وجہ سے اسمیت لازم ہے اور یکن کی وجہ سے یہاں پر اس کی جزا پر فا لازم ہے. اب کہہ رہے ہیں تو گویا کہ عبارت بننا چاہیے تھی اما فا بعدو. تو گویا کہ ایک ہی جگہ میں دو چیزیں جمع ہونے لازم آتی، ایک اسمیت ہونا لازم آتا، ایک ہی جزا کا کیا ہے اما شرطیہ اور فا جزائیہ کا اجتماع ہونا لازم آتا، جو کہ ناپسندیدہ ہے. یہاں پر اس لیے جو ہے اما کے بعد بعد لفظ آ گیا، اس کو اسمیت دے دی گئی، اور جزا کا جو یکن کا جو شرط کا جو عمل تھا، چونکہ اما دونوں کی جگہ قائم مقام ہوا تھا تو یکن کا عمل یہاں پر قائم نہیں رکھا گیا تاکہ ایک ہی جگہ میں جو ہے اسمیت بھی نہ آ جائے اور ایک ہی جگہ میں جزا کا فا بھی لازم نہ آئے. اس لیے جو ہے اس جزا کے جو فا کو بعد میں جو عبارت آ رہی ہے فلما میں داخل کیا گیا. کیا داخل کیا گیا؟ آگے دیکھو آ رہا ہے نا، اما بعد فلما لیوقع اثرہ فی الجملہ، تاکہ اس کے اثر کو جملے میں کچھ نہ کچھ باقی رکھا جائے. حاصل کلام اس کا یہ نکلا کہ اما یہ جو ہے عبارت مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ کے قائم مقام ہے. اب یہاں پر مہما تھا، مہما کو اسمیت لازم تھی، اور یکن چونکہ یکن فعل کے قائم مقام تھا اس وجہ سے شرطہ تو اس کی جزا پر فعل آنا چاہیے تھا، جزا بن رہی تھی بعدو. اب جزا جب بعدو بن رہی تھی تو جزا کیا تو ہم اس کو اسمیت بنا دیں بعدو کو، یا پھر ہم اس سے جزا کا فا داخل کر دیں. اگر ہم دونوں چیزیں داخل کرتے تو ایک ہی جزا میں اما شرطیہ اور فا جزائیہ دونوں کا داخل ہونا لازم آتا، اس لیے ناپسندیدہ تھا، اما فا بعدو نہیں کہہ سکتے تھے. اس لیے ہم نے کیا کر دیا، اما کو مہما کی جگہ قائم مقام کر کے بعدو کو اسمیت کا درجہ دے دیا گیا، اور جو یکن تھا، یکن فعل شرط کا جو حق اثر باقی رکھنے کے لیے اس کے بعد جو لمحہ آ رہا تھا اس میں فا لے کر کے آ گیا. جزا فا اما شرط ہے تو اس کی جزا کون بنتی؟ فا بنتی نا، بعدو بنتا نا. تو بعدو بنتا تو کیا آتا؟ اما فا بعدو آتا. تو ایک ہی جگہ پہ اسمیت اما شرطیہ، اما کا شرطیہ اور کیا ہونا لازم آتا، اور فا جزائیہ دونوں لازم آتا ایک ہی جگہ میں. فا جزائیہ تو بعد پر داخل ہو رہا ہے، اما سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اما تو چونکہ حرف ہے نا، حرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے عامل. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے ایک اسم آ رہا ہے، اس اسم کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ بو پالی گئی اس کے اندر، تو کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے لائق کر دیا گیا لسوق الاسم، یعنی فوراً اس کے بعد بعدو اسم آ رہا ہے تو اس کو دے دیا گیا. اب دونوں ایک جگہ دے دیتے بعدو کو ہی تو یہ ایک ہی جگہ جمع ہو جانا لازم آتے ہیں. ہے تھوڑی مشکل، تھوڑا غور کریں. والاصل مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، اور اصل ہے مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ. مہما ہنا مبتدا، اور مہما یہاں مبتدا ہے، والاسمیت لازمۃ للمبتدا، اور اسمیت مبتدا کے لیے لازم ہے. ویکن شرط، اور یکن یہ شرط ہے. والفاء لازمۃ لہ غالباً، اور یکن اس کے لیے اکثر و بیشتر فا، اور
یہ کیا ہے اما کس کی جگہ میں آیا ہے؟ دونوں کی جگہ میں آیا ہے، تو اب گویا کہ اس کی جزا پر فا آنا چاہیے تھا. والفاء لازم، اور فا اس کے لیے اکثر و بیشتر لازم ہوتا ہے. فہینہ تضمت اما معنی الابتدا، تو جس وقت اما یہ ابتدا اور شرط کے معنی کو متضمن ہوا لازمت الفا ولسوق الاسم، تو اس کو فا اور اسم کا لایا جانا کیا ہوا؟ لازم ہوا. یعنی دونوں چیزیں ہوئیں کہ کیا ہو؟ اسم بھی ہو گیا اس میں بھی ہو جائے اور اس پر جزا پر فا بھی آ جائے. کہہ رہے ہیں وہ اقام لازمت الفا ولسوق الاسم، اس کو فا لازم ہوا اور اسم کا لایا جانا اقامۃ للازم مقام الملزوم، لازم کو قائم کر کے ملزوم کی جگہ میں، وابقاء لاثری فی الجملہ، اور اس کے اثر کو جملے میں کچھ نہ کچھ باقی رکھنے کے لیے. یعنی لازم کیا تھا اس کے لیے؟ فا لازم تھا، اور ملزوم کی جگہ یعنی اسمیت رکھ دی، اسمیت لے دی، اس کو دے دی مہما کی جگہ تھی، مہما کی جگہ اما بعد لیا، اس کو اسمیت دے دی. اور اس کے لیے جو فا لازم تھا وہ فا کو ہم نے جملے میں ابقاء لاثری، اس کے جملے میں اثر کو باقی رکھنے کے لیے وہ پھر جملے میں فلما پہ دے دیا. اقامۃ للازم مقام الملزوم، لازم کو قائم کر کے ملزوم کے ملزوم کی جگہ میں، وابقاء لاثری، اور یعنی ابقاء لاثر الملزوم، اور ملزوم کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے جملے میں فلما. تو کیا کہا؟ فلما. تو اب کہیں گے کہ بعدو پر فانی لے کر آئے، بلکہ اس کے بعد جو ہے لما اس پر لے کر کے آئے، تاکہ اما شرطیہ اور فا جزائیہ کا ایک ہی جگہ جمع ہونا لازم نہ آئے، جو کہ ناپسندیدہ ہے. یا اس کو اور مزید آسان کر سکتے ہیں یہ کہ یہ چیز ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ ابقاء لاثرہ فی الجملہ، یعنی اس کے اثر کو جملے میں باقی رکھنے کے لیے. اما چونکہ مبتدا ہے اور مبتدا کے معنی کو شامل ہے، اور اس لیے اس کو اسم لازم ہو گیا، تو ہم نے بعدو کیا کر دیا؟ اسم دے دیا. اور شرط کے معنی کو بھی شامل ہے، شرط کے معنی کو بھی شامل ہے، کیونکہ اصل کیا ہے؟ یکن بھی ہے یہاں پر. تو اب شرط کے معنی کو، اس لیے اس کو فا لازم ہو گیا. اب ایک ہی جگہ میں دونوں چیزیں کیسے رکھ سکتے تھے؟ صحیح ہے نہیں؟ اس لیے لزوم فا اور لسوق اسم صرف اس لیے ہے تاکہ لازم فا اسمیت کسی نہ کسی درجے میں، ملزوم جو کون ہے؟ ملزوم شرط ہے، ملزوم شرط مبتدا کے قائم مقام ہو جائے اور کسی نہ کسی درجے میں اس کا اثر باقی رہے. اب کسی نہ کسی درجے میں اس کا اثر باقی رہے گا، تو جو شرط تھی اس کا اثر باقی رکھنے کے لیے جملے میں فلما میں لما پر فا دے دیا گیا، اور جو کہ اسمیت تھی، اسمیت کا درجہ جو ہے مہما کے قائم مقام بعدو کو بنا دیا گیا. اس طرح سے کر دیا گیا. فلما ہوا ظرف زمان، ظرف بمعنی از، فلما یہ ظرف ہے از کے معنی میں، اذ یستعمل استعمال الشرطی، یہ لما جو ہے ظرف ہے از کے معنی میں، اور یہ شرط کے استعمال کی طرح استعمال ہوتا ہے. یلی فعل ماضی لفظاً، اس سے فعل ماضی متصل ہوتا ہے لفظاً یا معنی. جیسے کہ لفظاً کی مثال کانا، لفظ کانا آ رہا ہے، فلما کانا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ظرف ہے از کے معنی میں، اور اس کس کے لیے آتا ہے؟ یقین پر دلالت کرنے کے لیے عام طور پر آتا ہے. اس کے معنی میں اس یہ شرط کے استعمال کی طرح ہوتا ہے، اس کے ساتھ فعل ماضی لفظاً ہوتا ہے یا معنی، جیسے کہ کانا آ گیا. اب فرما رہے فلما کانا علم البلاغتی، یعنی جب علم بلاغت، علم بلاغت سے مراد ہوا المعانی والبیان، علم بلاغت سے مراد وہ علم معانی ہے اور علم بیان. وہ علم توابع، اور اس کے توابع کا علم، اور توابع کون ہے؟ بدی. من اجل العلوم قدرن، یہ اہم علوم میں سے ہے مرتبے کے اعتبار سے. جب جو ہے علم بلاغت یعنی علم بیان اور علم معانی اور علم توابع، یہ اہم علوم میں سے ہیں مرتبے کے اعتبار سے. وادق یا سرن، اور باریک علوم میں سے ہیں اسرار و رموز کے اعتبار سے. از بھی اے بعلم البلاغت و توابع، کیونکہ علم بلاغت اور اس کے توابع کے ذریعے سے، لا بغیر من العلوم، ان کے علاوہ دوسرے علوم کے ذریعے نہیں. مثلا کون سے؟ جیسے لغت ہے، صرف ہے، نحو ہے، ان کے علاوہ ان علوم کے ذریعے سے نہیں. کیا ان کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ یعرف دقائق العربیۃ و اسرارها، یعنی عربی کی باریک چیزیں اور اس کی جو ہے اسرار و رموز کو پہچانا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ بلاغت کے ذریعے. نحو و صرف کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے عربی کی باریک چیزیں اور اس کے اسرار و رموز کو پہچانا جاتا ہے. فیکون من ادق العلوم سرا، تو یہ کیا ہوگا؟ اسرار و رموز کے اعتبار سے کس میں سے ہوگا؟
اہم علوم میں سے ہوگا۔ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا، اور اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ اعجاز کے عاجز کرنے والے طریقوں سے قرآن کے الفاظ میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ اے بھی یعرف ان القرآن، یعنی اس میں بلاغت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ قرآن معجز ہے۔ بھائی کیسے؟ جب سارا قرآن ہم پیش کریں گے کسی کے سامنے، جب لوگ لا نہیں سکیں گے اس کی ایک مثل بھی آیت تو وہ عاجز ہو جائیں گے۔ لِقَوْنِهِ فِي اعلیٰ مراتب البلاغت، کیونکہ یہ بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے۔ لِاشْتِمَالِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَالْأَسْرَارِ، کیونکہ یہ ایسی باریک اور ایسی اسرار و رموز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے الخارجۃ عن طوق البشر، جو انسانی طاقت سے خارج ہے۔ وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ علیہ السلام، اور یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ نبی کی تصدیق کا وسیلہ بھی ہے۔ کون؟ جب یہ عاجز کرنے والا ہے کہ بھائی اگر تم جانتے ہو کہ نبی ہم میں سے ہی ہیں اور ہماری طرح بات چیت کرتے ہیں، تو اگر یہ نبی اپنی طرف سے قرآن لے کر آئے تو بنا دو ایک صورت ایسی تم جب بنا نہیں سکتے ہو تو پتہ چلا کہ نبی کے پاس وحی آئی ہے، اور وحی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس کی طرف وحی آئے تو وہ نبی ہوتا ہے اور نبی سچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کی تصدیق کا وسیلہ ہے۔ وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ، اور یہ نبی کی تصدیق کا وسیلہ ہے۔ وہ وسیلۃ الفوز بجمیع السعادات، اور جب تم نے نبی کی کیا ہے تصدیق کر لی تو یہی چیز جو ہے دنیا اور آخرت میں تمام کامیابیوں کا وسیلہ ہے۔ فیکون من اجل العلوم لکونہ معلومات، تو یہ کس سے ہوگا؟ اہم علوم میں سے ہوگا۔ لکونہ معلوم ہی، اس لیے کہ اس کی معلومات اور اس کی غایت جو ہے اہم معلومات میں سے ہے، اہم معلومات میں سے اور اجل علوم میں سے ہے۔ لکون معلوم ہی وغایت، اس لیے کہ اس کی معلومات اور اس کی غایت اہم علوم اور اہم انتہا غایتوں میں سے ہے، اہم مقاصد میں سے ہے، اہم مقاصد میں سے ہے۔ اب گھنٹی ہو گئی، یہاں پر جو آیا اس کو بتانا ہے کہ اسرار و رموز قرآن وجہ کیا ہے؟ اعجاز کے طریقوں سے قرآن کے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز بیان کرنے کی اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ ترشیحہ ہے، استعارہ مکنیہ ہے، تو پورا اس کے کل بیان کریں گے۔ اسرار و رموز یا مترادف الفاظ ہیں کہ اس کی جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اسرار سرن کی جمع راز، بھید، یعنی اس کے ذریعے سے بلاغت کی جو باریکی ہیں، بلاغت کے جو پوشیدہ راز ہیں، وہ ان کو پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اب یہ جو ہے انسانی طاقت سے باہر ہے، اور یہی وسیلہ ہے نبی کی تصدیق کا، اور یہی وسیلہ ہے تمام کامیابیوں کا۔ تو یہ اہم علوم میں سے ہوگا کیونکہ اس کی معلومات اور اس کی غایت اہم معلومات اور اہم مقاصد میں سے ہوگی۔ چلیں کل کو بیان کریں گے۔